خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جنوبی پنجاب سے کچھ عام خبریں اور بہت سارے لوگ جو جنوبی پنجاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ویسے تو سبھی بہت کرتے ہیں، لیکن جو خبروں میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان چاہنے والوں کی جانب سے کافی میسیجز بھی آئے. میرے میسنجر پہ بھی رابطہ کیا گیا، میرے واٹس ایپ میں بھی مجھ سے رابطہ کیا گیا. تو آج کچھ چیزیں جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل تھی، گردش کر رہی تھی کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پیچ اپ کر چکے ہیں. تو مختلف لوگوں نے اپنی مختلف رائے جو دی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر آپ کی اپنی رائے کیا. آج میں خبر نہیں، میں اپنی رائے دینے جا رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ آپ رائے کا اپنا حق رکھتے ہیں. تو جب مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ایک بندے کو جواب دینا آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں بہت سارے دوستوں سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ جب میں آپ کو واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں کر پاتا یا آپ کو میسنجر پہ جواب نہیں دے پاتا، تو ظاہر ہے کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعض دفعہ میں آپ کو جلدی رپلائی نہیں کر پاتا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو جنوبی پنجاب میں ترین صاحب کے لوگوں کو جو منحرف ہوئے تھے، تو ان تمام لوگوں کو جو ٹکٹ تھا مسلم لیگ نون کا وہ ترین صاحب نے لے کر دیا تھا. تو سمپل ورڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیچ اپ کیا تھا، اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا تھا، اور ترین صاحب کے لوگ جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. اور اسی دوران کچھ لوگ ترین صاحب کو چھوڑ کر مستقل طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بھی بن چکے ہیں. تو اس میں راجہ ریاض صاحب بھی ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکے ہیں. چودھری زوار حسین وڈیچ صاحب جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکے ہیں. اور سلمان نعیم صاحب کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، اب وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. ترین صاحب کا حصہ بھی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. تو اب یہاں پر اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں تو ناممکن نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے اور رائے دینا آپ کا حق ہے. اب جو سب سے خاص بات ہے وہ N155 کی ہو رہی ہے. N155 صدیق خان بلوچ صاحب جو ہیں وہ بڑے پرانے اور مضبوط امیدوار بھی ہیں اور بڑے تگڑے سیاستدان بھی ہیں. میں تگڑا اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ باقی سیاستدانوں سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے. وہ سیاست کے داؤ پیچ بھی جانتے ہیں. تو کیا اس جگہ پر صدیق خان بلوچ صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کو اپنی جگہ پر الیکشن لڑنے دیں گے؟ تو اس کے اوپر جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے نہیں لگتا. میں ذاتی طور پر جو چیز سمجھ رہا ہوں، کیونکہ صدیق خان بلوچ صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی سیاست کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کی مثال بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہی لاسٹ اگر ضمنی انتخابات دیکھیں تو جب پیر رفیع الدین شاہ صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا، تو وہاں پر صدیق خان بلوچ صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے جو کھڑے کیے گئے کینڈیڈیٹ تھے نذیر بلوچ صاحب، ان کے خلاف پیر رفیع الدین شاہ صاحب کو کھڑا کر دیا. اور وہاں پر صدیق خان بلوچ صاحب نے پیر رفیع الدین شاہ صاحب کے لیے دن رات محنت بھی کی اور ان کے ساتھ مل کر، ظاہر ہے ان کا پرانا ایک ساتھ تھا، تو وہاں پر وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے. تو پہلے نمبر پر پیر رفیع الدین شاہ صاحب آئے اور دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے کیپٹن عزت جاوید صاحب وہ آئے تھے. اور تیسرے نمبر پر جو تھے وہ نذیر بلوچ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور کافی مارجن سے وہ انہوں نے شکست بھی حاصل کی تھی. تو یہاں پر آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بات آپ کے مائنڈ میں آ کے فٹ بھی ہونی چاہیے کہ صدیق خان بلوچ صاحب کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ والوں کو صدیق خان بلوچ صاحب کی ضرورت ہے. یہاں پر آ کر اگر میں ریالٹی کی بات کروں، لیکن اگر ابھی عوامی ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو اس وقت مقبولیت کی اگر بات کروں تو پھر بہت سارے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ آ کر ایک جماعت کی حمایت کر دیتے ہیں اور ون سائیڈڈ بات کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو پبلک ڈیمانڈ ہے وہ بہت مختلف ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی سختی لے کر آتے ہیں. تو اس لیے میں اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا
نپے تلے انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس وقت عوامی ٹیمپریچر مختلف ہے اور الیکشن کا لیٹ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ٹیمپریچر ہے. جب تک یہ ٹیمپریچر ہے تو مجھے تو ذاتی طور پر یہ بھی لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہوتے ہوئے مجھے تو دکھائی نہیں دیتے. اگر الیکشن کروانا ہو تو الیکشن کے دوران ہی یا الیکشن کا جب ٹائم قریب آ رہا ہے تو وہ گہما گہمی ہمیں وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی کہ جو ہوتی تھی ماضی میں، یا جیسے ہی الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا تھا تو ایک بھونچال آ جاتا تھا. سیاسی رہنما تھے یا لیڈران جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کیا جائے. تو وہ ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن خیر ہم اس وقت N155 کی بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کی. تو یہاں پر جو سیاسی صورتحال ہے وہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ صدیق خان بلوچ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر ہو جاتا ہے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس صورت میں کرتے ہیں، وہ کیا ان کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس خبر ہے، جو میرے ذرائع سے یا میں نے ان کے بہت ہی قریب تر لوگوں سے جب تھوڑی سی چیزیں جاننے کی کوشش کی تو مجھے خبر یہ ملی ہے کہ ابھی تک ایسی کسی خبر میں صداقت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.